اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. علم طریق حق، علم عظمت شان حق، علم قدر حق، علم عظمت تخلیق ایمان نور حق. اللہ تعالیٰ نے علم ہی تو انسان کی طریق عظمت بادشاہی حقیقت حق کے لیے اتارا ہوا ہے. یہ علم ہی تو ہے جو تمام خبریں دیتا ہے، تمام عظمتیں بتاتا ہے، تمام نور کے راستے کی خبریں دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کے علم قدر حق سے جو واقف ہے وہ جانتا ہے. علمی قدر نور ہے، علمی قدر پہچان ہے، علمی قدر حق ہے، علمی قدر عظمت ہے، علمی قدر فضیلت بادشاہی ہے. علم ہی تو اللہ نے انسان کے لیے اتارا ہے. عظمت انسانیت سے جو واقف ہوگا وہ علم والا ہوگا، اور عظمت ایمان سے جو واقف ہوگا وہ علم نور حق والا ہوگا، اللہ کی وحدت کی گواہی دینے والا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینے والا ہوگا، اطیع اللہ واطیع الرسول والا ہوگا. یہی شان عظمت ایمان حق ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے وہی تو اللہ رسول کی اطاعت کرتے ہیں. یہ اطاعت حق کی اور یہ اطاعت رسالتی انسان کے لیے ایمان نور عظمت دلیل طریق شان وحدہ لا شریک ہے. اللہ تعالیٰ کی عظمت نور سے جو واقف ہو جاتا ہے وہ کبھی بھی شرک نہیں کرتا، اور شرک کرنے والا کبھی بھی نور سے واقف نہیں ہوتا. عظمت دلیل علم سے جو نور سے واقف ہو جاتے ہیں، نور کو جان جاتے ہیں، نور پر ایمان لے آتے ہیں اور نور کی بشارتوں پر ایمان رکھتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ تعریف عبادت کیا ہے، تعریف رسالت کیا ہے، اور تعریف امر ولایت کیا ہے. اللہ کے امر والے بندوں سے بھی علم والوں کو واقف ہونا چاہیے. یہی طریق علم حق ہے. علم ہر نفس کے بارے میں بتاتا ہے، ہر بشر کے بارے میں بتاتا ہے، ہر خصلت کے بارے میں بتاتا ہے، ہر پاکی کے بارے میں بتاتا ہے، ہر عظمت کے بارے میں بتاتا ہے، ہر قدر کے بارے میں بتاتا ہے. اور جو لوگ اندھے گونگے بہرے ہیں، یعنی کہ اللہ کے علم سے واقف نہیں، ایمان نہیں رکھتے اور نہ ایمان کی طرف آتے ہیں، وہی لوگ اندھے گونگے بہرے. یہ جاننا بھی انسان کے لیے لازم ہے کہ بہت سے لوگ علم رکھنے کے باوجود بھی اندھے گونگے بہرے ہیں، یعنی کہ صرف اور صرف نفسوں کا علم رکھنا اور نفسوں سے فائدے اٹھانا اور نفسوں کی چاہت میں گم ہو جانا اور نفسوں کو اپنا حاجت روا ماننا اور نفسوں کو اپنا خدا ماننا اور نفسوں کو ہی اپنا ہمدرد ماننا اور نفسوں سے ہی اپنی طلب ظاہر کرنا. ایسے لوگوں کے بارے میں بھی انسان کو علم ہونا چاہیے کہ بہت سے لوگ علم سے نفسی فائدے تو اٹھاتے ہیں مگر نوری فائدے نہیں اٹھاتے. جو نفسی فائدے اٹھاتے ہیں اور نوری فائدوں سے غافل ہیں وہی تو اندھے گونگے بہرے ہیں، جاہل ہے. اللہ تعالیٰ کے علم حق سے جس نے حق کی خبر پڑھی ہوگی وہ جانتا ہوگا کہ علم کیا کیا انسان کو خوبیاں بتاتا ہے اور کیا کیا انسان کو عظمتیں بتاتا ہے اور کیا کیا انسان کو طریق تخلیق حق بتاتا ہے. اللہ کی قدرت حق سے جو واقف ہوگا وہی علم والا ہوگا.
اور علم طریق نور حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جسے علم دیا ہوگا وہ اللہ کے نور کی بدولت نور ایمان سینہ حق والا ہوگا، اور جسے اللہ نے علم نہیں دیا یعنی کہ اللہ کے نور کے علم سے نہیں واقف، بے شک وہ نفسوں کے نفع اور نقصان سے واقف ہے، مگر جو نفسوں اور نفع اور نقصان سے واقف ہے وہ انسان ہے، اور مومن نفس اور ایمان کے نفع سے بھی واقف ہے، یعنی کہ اسے معلوم ہے کہ کون سا نفس کس کے لیے ہے اور کون سا نفس کس کے لیے ہے اور نور کس کے لیے ہے۔ ایمان تقسیم نور حق سے بھی ایمان والا واقف ہوتا ہے۔ اللہ نے ہر علم کو تقسیم کیا ہوا ہے۔ یہ شان ناپایت جو جانتے ہیں مانتے ہیں وہی تو شرف ایمان عظمت حق والے ہیں، کمال عظمت ظاہر نور جمال والے ہیں، جو اندھوں کو بھی آنکھیں دیتا ہے، بہروں کو بھی سماعت دیتا ہے اور گونگوں کو بھی زبان دیتا ہے۔ اللہ نے علم میں کئی گفتگو کا یعنی کہ زبانوں کا، سماعتوں کا، آنکھوں کا ذکر کیا ہوا ہے، یعنی کہ انسان مومن کو ہر سماعت، ہر آنکھ اور ہر زبان کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے، جس سے اللہ تعالی ہر زبان، ہر سماعت اور ہر نگاہ کی خبر دے دیتا ہے۔ وہی تو ایمان سلامتی والا ہے، شان توحید بادشاہی والا ہے، عزت عظمت حرمت رسالت والا ہے، امر ولایت حق والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان قدرت سے وہی لوگ واقف ہیں جو جانتے ہیں مانتے ہیں اور ہر زبان کے بارے میں درجہ بدرجہ فضیلت بتاتے ہیں۔ اگر علم والا انہوں کو ہر زبانوں اور کانوں سے واقف ہو جائے تو ایمان کے اس درجے پر عائد ہوگا جس درجے پر اولیاء اور انبیاء ہیں۔ اللہ نے علم دے کر زبان، سماعت اور نگاہ کا ذکر کر دیا۔ یہی نہیں کہ صرف زبان انسان، آنکھ انسان، کان انسان کے ہی ہیں، یہاں تک روح زمین کی اور آسمان کی ہر چیز ہی دیکھتی ہے، سنتی ہے، بولتی ہے، مگر ہر کوئی انسان اس کی آواز نگاہ سماعت کو نہیں جانتا۔ علم ان زبانوں اور نگاہوں اور کانوں کے بارے میں بھی خبریں دیتا ہے۔ یہ علم کی وسعت حقیقت حق ہے کہ ہر نفس کے بارے میں علم ہی تو ہمیں خبر دیتا ہے۔ ہم علم کے بارے میں جان جائیں اگر تو پھر یقیناً ہمارا ایمان ہوگا کہ ہر زبان اور کان، نگاہ ہر نفس رکھتا ہے۔ جب ہم علم کے بارے میں جان جائیں گے، اولیاء، انبیاء اور رسولوں کو پہچان جائیں گے۔ اللہ نے سب سے پہلے علم ان پر ہی تو عیاں کیا ہے تاکہ ہر اس چیز کے بارے میں جان جائیں جس کی علم خبر دیتا ہے۔ یہی تو شان ولایت رسالت حق ہے کہ علم کیا کیا نہیں بتاتا اور علم والے کو کیا کیا نہیں پتا۔ علم ہی تو شہادت گواہی الہام میں وہی ہے، اور علم شان عظمت پاکی تخلیق حق ہے، اور علم نور معراج صراط شان حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علم کو ہی تو سب سے بڑی طاقت کہا ہے، سب سے بڑا بھروسہ کہا ہے، سب سے بڑا دوست کہا ہے، سب سے بڑی تعریف والا کہا ہے۔ علم ہی تو اللہ کی سب سے بڑی تعریف بادشاہی عظمت تقسیم حق ہے۔ اللہ جس کو جتنا علم دیتا ہے وہ اتنا ہی نفسوں میں تعریف والا ہو جاتا ہے، وہ اتنا ہی نفسوں میں تعریف والا ہو جاتا ہے۔ علم ہی تو شہادت گواہی الہام میں وہی ہے، اور وہی والا علم اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کو عطا فرمایا، اور
الہام بشارت نگاہ نور عظمت والا علم اللہ نے اولیاء کو عطا فرمایا. یہ اللہ کی عطا سے بھی انسان کو معلوم ہونا چاہیے. بہت سے علمی انسان کو اللہ اپنے نور کے خزانے سے عطا فرماتا ہے. وہ علم بھی تو اللہ کے ہی علم ہے. اور بہت سے انسانوں کا دل روشن اپنے نور سے کر کے اسے علم میں بشارت عطا فرماتا ہے. یہ بھی تو شان توحید حق ہی ہے کہ اللہ ہی دینے والا ہے. اور جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جن کو الہام اور وحی کا علم عطا کیا انہیں تمام خبریں دے دی اور انہی کو تمام نقطوں کی خبریں ہیں. جس طرح علم سے کوئی چھپا ہوا نہیں اسی طرح علم والے سے بھی کوئی چھپا ہوا نہیں. کیونکہ علم والا ہی تو وہ ہے جسے علم خبر دے رہا ہے. جس کے پاس خبر ہو اس سے کیسے چھپا جا سکتا ہے. علم نے تو سب کچھ اسے بتا دیا ہے. یہی شان علم رسالت توحید الہی ہے کہ علم نے سب کچھ ہی عیاں کر دیا تاکہ انسان علم سے لے کر کسی کا بھی منکر نہ ہو سکے. کچھ بھی ہو صرف اور صرف یہی جاننے کی علم صدا کی ناپے والا کون سا ہے اور علم عارضی ناپے والا کون سا ہے. علم صدا کے ناپے والا کون سا ہے اور عارضی ناپے والا کون سا ہے. یہی تو تقسیم علم الہی ہے. اور رب ہی جانتا ہے جسے علم دے دیتا ہے. جسے اللہ نے علم دے دیا ہو وہ جان جاتا ہے کہ اللہ کی پسند کیا ہے اور اللہ کیسے کسے پسند کرتا ہے. علم دونوں ہی طرف اپنی آپ دلیل بن جاتا ہے اور اللہ نے علم کو دلیل اور حکمت سے ہی اتارا ہوا ہے. اللہ کی شان علم توحید بادشاہی طریق تخلیق حق کی پہچان توحید حق ہے. اے انسان علم سے پہچان کر اور اگر علم رکھ کر بھی تو پہچانتا نہیں ہے تو یقیناً تو نے علم ہی نہیں لیا. علم تو روشنی ہے اور روشنی پہچان کے لیے ہے. جس وجہ سے تجھے علم اور روشنی دی وہ پہچان ہے. اگر علم اور روشنی رکھ کر بھی تو پہچانتا نہیں تو پھر تو احمق ہی ہے یا تو جاہل ہے. علم سے تو نے پھر کچھ حاصل ہی نہیں کیا. علم سے تو نے پھر کچھ حاصل ہی نہیں کیا. اگر تو علم سے حاصل کرتا تو پہچان جاتا کہ سب سے بڑا کون ہے اور وہ کیوں بڑا ہے. تجھے علم سب بتا دیتا ہے, سب سمجھا دیتا ہے, سب دکھا دیتا ہے. علمی کمالے قدرت توحید جمال عبادت ظہور حق ہے. علم پہچانے نفس جانے روئے ایمان حق بھی ہے. ایمان والوں کا علم دلیل سے حقیقت تک ہے اور یقین سے وحدہ لا شریک تک ہے. وہ ایمان والے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. اور علم والے اور ایمان والوں میں بھی فرق ہوتا ہے. علم والا کوئی بھی ہو سکتا ہے مگر ایمان والا وہی ہے جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہو, جانتا ہو, پہچانتا ہو اور اپنے ساتھ محسوس کرتا ہو. سب انسان تو ہے مگر سب ایمان والے نہیں. ایمان والوں کی طریق علم غیب ہے اور جو غیب پر ایمان ہی نہیں رکھتے وہ انسان تو ہے مگر ایمان والے نہیں. علم ایمان والوں کو یہ فرق معلوم ہونا چاہیے. علم میں ایمان والوں کو یہ فرق محسوس ہونا چاہیے, معلوم ہونا چاہیے کہ علم دلیل کے ساتھ اور علم یقین کے ساتھ
کیا فرق ہے؟ اور ایمان بالغیب ہے، کیا ہر کوئی غیب پر ایمان نہیں رکھتا؟ غیب پر ایمان وہی ایمان والا رکھتا ہے جس نے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھا ہو۔ بہت سی دلیلیں ایسی بھی علم میں جس کی شہادت یعنی کہ گواہی صرف اور صرف آسمانی کتابیں اور انبیاء رسول اور اللہ کے دوست ہیں۔ اللہ نے جو انبیاء رسولوں اور اپنے دوستوں کو دکھایا ہے ہر کسی انسان کو نہیں دکھایا۔ اللہ نے خاص چیزیں خاص لوگوں کے لیے رکھی ہوئی ہیں، اور خاص لوگ بھی عام انسانوں سے ہی اللہ نے چنے ہوئے ہیں، یعنی کہ پسند فرمایا ہے۔ بہت سے انعام پسند سے بھی ملتے ہیں۔ یہ جاننا بھی علم والوں کے لیے ضروری ہے کہ اللہ اپنی پسند سے اپنے بندے کے ساتھ کیسا ہے اور کیا کیا دیتا ہے، کیا دکھاتا ہے، اور کسے اپنے بندے کو اپنا دوست بناتا ہے اور کیسے اپنے بندے کو اپنا دوست بناتا ہے، اور دوست بنا کر اپنے بندے کو اللہ کیا کیا راز اس پر عیاں کرتا ہے۔ راز کی باتیں بھی اللہ کے بندے کے لیے اللہ کا علم دلیل انعام بشارت حق ہے۔ یہ علم بھی تو اللہ ہی دیتا ہے، جو اللہ دیتا ہے وہی تو اس کے دوست اظہار گفتگو طریقے حق بیان کرتے ہیں، اور اللہ ہی جانتا ہے۔ جن کو اللہ نے علم دیا ہوتا ہے وہی عظمت اظہار علم معراج والے ہیں۔ اور یہ علم اللہ کیوں دے رہا ہے؟ علم کا ہونا، علم کا ملنا، علم کا حاصل کرنا، علم سے راز اور نیاز کو جاننا، علم سے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، علم سے حق اور باطل میں فرق کرنا، علم سے علم والوں کے درجات کو پہچاننا، علم سے روشنی کی خبر کو دوسروں تک پہنچانا، یہ سب آ کے علم کی بدولت ہے۔ اور علمی ساری دولتوں سے انسان آشنا ہو جاتا ہے، اور علم سے ہی انسان ساری دولتوں سے آشنا ہو جاتا ہے۔ اور علم ہی تمام دولتوں کے بارے میں تقسیم دلیل حق کا اظہار طریق عظمت شان حق ہے، یعنی کہ بتاتا ہے، سمجھاتا ہے، بلاتا ہے اور نافع والا بناتا ہے۔ شان طریق علم پہچان گواہی حق ہی تو ہے جو علم ہے۔ علم ہی حقیقت حق، معرفت طریقت حق، شریعت پیروی بندگی حق، وجود نشانی گواہی حق۔ علم ہی تمام حقیقت کا اور تمام طریقت کا اور تمام شریعت کا اور تمام تخلیق کا گواہ ہے۔ اور علم کی گواہی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہی ایمان والوں کے لیے ایمان کی سلامتی کی دلیل ہے، اور وہی ایمان والوں کے لیے ایمان کی سلامتی کی نور مستقیم کی صراط حق کی دلیل ہے، اور علمی پاکی کی دلیل ہے، علمی عظمت کی دلیل ہے، علمی تخلیق کی دلیل ہے، علمی ہدایت کی دلیل ہے، اور علمی راستوں کی دلیل ہے، اور علمی پہچان نفس کی دلیل ہے، اور علمی حکمت کی دلیل ہے، اور علمی انسان کی شرف کی دلیل ہے، اور علمی عظمت نور عقل کی دلیل ہے، اور علمی اللہ رسول کی شان حق کی دلیل ہے۔ اور علم سے ہی جو دلیل حق پر حق
کے لیے ایمان سلامتی میں شامل ہو جائے، یعنی کہ اللہ کی توحید کا اقرار کر لے اور رسالت مبین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اقرار کر لے، یعنی کہ اللہ کی وحدت کو مان لے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان لے اور علی کے امر ولایت کو مان لے، وہ ایمان سلامتی نور شان والا ہو جاتا ہے، علم انسان کو جنت کی طرف بلاتا ہے۔ اور یہی عظمت انسان شان صدائے طریب حق ہے۔ اگر انسان علم نور سے روشن ہو جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے اللہ کی رضا کو پالے تو یقیناً وہی مومن انسان ہدایت حق کا حق والا ہے۔ اللہ کی شان قدرت تخلیقی کے حق سے جو علم حاصل کرتے ہیں وہ اللہ کے نور کو جان جاتے ہیں، اور جو اللہ کے نور کو جان جاتے ہیں، پہچان جاتے ہیں، مان جاتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں، اور اللہ ان کے دلوں میں نور پیدا فرما دیتا ہے، وہی محبت رسول والے ہوتے ہیں، وہی محبت خدا والے ہوتے ہیں، اور وہی محبت امر والے ہوتے ہیں، وہی محبت اطاعت علم والے ہوتے ہیں، وہی محبت نور والے ہوتے ہیں، وہی محبت کرم والے ہوتے ہیں، وہی محبت شان توحید رسالت ولایت ایمان حق والے ہوتے ہیں۔ اللہ کی محبت کو پانا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو جانا اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے محبت کر کے طریق عظمت شان برائے بیان کرنا ہی ایمان سلامتی نور شان حق ہے۔ اللہ نے علم دے کر انسان پر سب سے بڑا احسان کیا ہے، اور احسان والوں کی طرف سے اللہ نے علم کا مومن اور انسان کو احسان کر کے دے دیا ہے۔ یہی شان امر رحمان حق ہے کہ اللہ بندے سے کتنا پیار محبت کرتا ہے۔ شان محبت اظہار الہی ہی تو شان طریق علم قدر نور مبین ہے۔ اللہ نے جو مومن کو کتاب عطا فرمائی، قرآن عطا فرمایا، یعنی کہ قرآن عظمت شان نور جو عطا فرمایا، یہی عطا اللہ کی محبت کی سب سے بڑی دلیل طریق صدا ہے۔ اور جو قرآن اور حدیث کے علم سے اپنے سینوں کو منور کر لیتے ہیں، وہی عظمت نور رسالت مبین شان توحید کے حقدار ہیں، اور اللہ کے جو حقدار ہیں وہی حق ادا کرتے ہیں، یعنی عظمت نور کا حق ادا ہی تو مومن کرتا ہے، اور مومن کے عمل وہی ہوتے ہیں جو جن سے نور پیدا ہوتا ہے۔ مومن ہی علم سے نور کو چاہنے لگ جاتا ہے، اور نور والا علم مومن حاصل کرنے لگ جاتا ہے، یعنی کہ نور علم ہدایت حق ہی عمل ہے، اور جو علم سے اللہ رسول کی اطاعت کرنے لگ جاتے ہیں، محبت کرنے لگ جاتے ہیں، حرمت کے پاسدار ہو جاتے ہیں، اللہ پھر ان کو ان کی عبادت کی بدولت نور عطا فرما دیتا ہے۔ یہ عطا بخش ہدایت حق ہی تو نور صراط مستقیم ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو نور والا راستہ دکھا دیتا ہے، نور والے راستے پہ چلا دیتا ہے، اور جس کے سینے میں نور پیدا فرما کر نور کی عظمت طریق صدا والا بنا دیتا ہے، وہی مومن طریق ایمان دلیل نور ہے۔
علم سے ہی نور والوں کی دلیل ملتی ہے، اور علم سے ہی نفس کی دلیل ملتی ہے، اور علم ہی تو سب خبریں دینے والا ہے، اور جس نے اللہ اور رسول کے علم سے اپنے آپ کو پہچان لیا، جان لیا، ایمان لے آیا اللہ رسول کی وحدت پر اور رسالت پر، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اپنا یعنی کہ اللہ کی وحدت پر، وہی ایمان سلامتی دین حق والے ہیں۔ علم ایمان والوں کے بارے میں بھی درجہ بدرجہ فضیلتیں بتاتا رہتا ہے، تاکہ علم والے بھی خود کو ایک جیسا نہ سمجھیں۔ یہی تو شان ربوبیت ہے، ایک تو صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور وہی علم دیتا ہے کہ تم سب بندی میں شامل ہو کر ایک کے آگے حاضر ہو جاؤ۔ وہ دن بھی اللہ ہی علم سے علم والوں کو بتاتا ہے۔ جس دن تمام اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے سب بندی کے ساتھ، اس دن ہر نفس جہان بھی جائے گا، مان بھی جائے گا کہ اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ کی توحید بھی اللہ کا ہی علم ہے، توحید کا علم اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کا علم سب کے لیے ہے۔ اب جس نے علم سے جو چیز اپنائی ہوئی ہے اسی کے ساتھ وہ ہوتا ہے، وہ ہوگا، اور اسی کے ساتھ اسے پکارا جائے، اور اسی کے ساتھ وہ حاضر ہوگا، اور اسی کے ساتھ اس کا حساب ہوگا۔ اے انسان، تیرے ساتھ تیرا کیا ہے تجھے اس کی بھی خبر ہونی چاہیے۔ علم تو تجھے تیرا ساتھ بھی بتاتا ہے، اور علم جو تیرے مخالف ہے اس کا بھی بتاتا ہے۔ علم دوست کے بارے میں بھی تجھے خبریں دیتا ہے، اور دشمن کے بارے میں بھی تجھے خبریں دیتا ہے۔ علم کا تو کام ہے حق حق بتانا، اور جو حق حق بتاتا ہے وہی تو علم والا ہے، اور اس کے ساتھ ہی حق ہے۔ علم بھی حق کے لیے لیا کرو، اور حق کا ساتھ دیا کرو، اور حق والوں کے ساتھ رہا کرو۔ یہی علم کی خوبی ہے جسے پا کر انسان شرط ایمان حق والا اور خوبیوں والا ہو جاتا ہے، اور تمام مخلوق سے افضل ہو جاتا ہے۔ عارضی بھی اور صدا کی خوبیاں ایک جیسی نہیں، اور نہ ہی مقام ایک جیسے ہے، نہ انعام ایک جیسے ہے، اور نہ ہی انسان ایک جیسے ہے، اور نہ ہی علم ایک جیسا ہے، اور نہ ہی گمان ایک جیسے ہے، اور نہ ہی جسم ایک جیسے ہے، اور نہ ہی فرمان ایک جیسے ہے، اور نہ ہی عبادت کے مقام ایک جیسے ہے۔ کوئی بھی ایک جیسا نہیں، ایک ہے تو وہی وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ ہی ہر جگہ ایک ہے، اور وہی وحدہ لا شریک ہے، ایک جیسا ہے مگر اسے ہر آنکھ نہیں دیکھ سکتی، ایک جیسا ہے مگر وہ ایک جس کو جانتا ہے، یعنی کہ جو اللہ کی وحدت کو جانتا ہے، مانتا ہے، وہی اسے وحدہ لا شریک اور ایک مانتا ہے۔ علم تمہیں طریقوں والا، عظمتوں والا، شانوں والا، تقسیموں والا، خوبیوں والا، کرم والا، فضیلتوں والا، درجات والا، برکتوں والا، عظمتوں والا، تمام علموں کی شان عظمت سے جب انسان مومن ہو، واقف ہو جاتا ہے، تو حقیقت شان حق سے بھی اس کا واقف ہونا لازم ہے، یعنی کہ اللہ کی وحدت سے بھی واقف ہونا لازم ہے۔ اور جو اللہ کی وحدت سے واقف ہو جاتا ہے اور اللہ کی وحدت پر ایمان لے آتا ہے اور اللہ کے رسول کی رسالت پر ایمان لے آتا ہے، وہ علم سے نور کی تلاش میں نکلنا
شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ اللہ علم کے ذریعے بندوں کو، انسانوں کو ایمان کے نور کی طرف بلاتا ہے۔ عظمت علم شان دلیل حکمت بادشاہی اللہ کا نور ہے، اور جو اللہ کے نور کی طرف آ جاتا ہے اور اللہ اسے اپنا نور عطا کر دیتا ہے اور اللہ اس کے اوپر اپنے نور کا آثار کر دیتا ہے، وہی عظمت پناہ، وہی عظمت پناہ الہی والا ہو جاتا ہے۔ اللہ کی پناہ والا وہی بندہ مومن ہے جو اللہ کے نور کے آثار میں رہتا ہے۔ اللہ کا نور کا آثار ہی پناہ دلیل پروردگار ہے۔ شان عظمت بادشاہی حق سے علم طریق عظمت نور حق کا انسان کو علم ہونا چاہیے کہ نور والا انسان جب بن جاتا ہے تو اللہ کے نزدیک اس کی نیکی کا کیا اسے اجر ملتا ہے۔ اللہ تعالی بندے مومن ایمان والے کو نور عطا فرما کر نور کے خزانے بھی عطا فرما دیتا ہے۔ شان عظمت ایمان طریق نور حقیقت طریق رحمت قرب بخشش حق ہے، وہی بخشش والے ہیں جو علم سے نور کی طرف آگے اور نور والے ہوگے، اور نور شان ایمان سے اللہ کے دوست بن گئے، وہی اللہ کے دوست برگزیدہ اور نور والے سینوں والے ہیں، اور اللہ انہی کے سینوں میں طریق نور دلیل ہے۔ اللہ تعالی کی عظمت طریق علم دلیل سے جو نور صراط مستقیم پر ثابت قدم ہو جاتے ہیں اور صبر اور استقامت اور سچائی کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور پاکی اور بشارت اور وحی کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ کی عطا سے اللہ کے نور والے بندے بن جاتے ہیں، اور جو اللہ کے فضل و کرم اور اللہ کی عطا سے اللہ کے نور والے بندے بن جاتے ہیں، وہی مومن ایمان حق والے ہیں۔ اللہ ان سے ہی محبت کرتا ہے جو اپنے دلوں میں نور کو روشن کر لیتے ہیں، اور جنہوں کے دل نور سے روشن ہو جاتے ہیں وہی اللہ کے محبوب بندے ہو جاتے ہیں۔ نور ہی اللہ کی سب سے بڑی تعریف ہے، اور نور ہی پردے میں ہے، اور پردہ ہی اللہ کی تعریف بادشاہی ہے۔ یہی شان قدرت توحید حق ہے، اور یہی شان رسالت حق ہے۔ نور ہی مومن کی تعریف حق ہے۔ اللہ انہی کو پسند فرماتا ہے جو اللہ کے نور کو حاصل کر کے اللہ کی شان قدرت تخلیق نور صراط حق والے ہو جاتے ہیں۔ شان نور صراط حق علم توحید رسالت حق ہے۔ اللہ تعالی نے علم میں بھی حکمت نور کو رکھا ہوا ہے۔ اللہ کا نور بھی اللہ کا علم ہے، اور اللہ پر ایمان لانا بھی اللہ کا نور ہے، اور نور ایمان رسالت توحید کو پہچاننا اور ماننا ہی ایمان دلیل مومن ہے۔ مومن کی ایمان کی دلیل کی شان نور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان قدرت توحید کی نور ہے، اور جو نور والا ہو جاتا ہے وہی اللہ کی تعریف والا ہو جاتا ہے،
اور جو اللہ کی تعریف والا ہو جاتا ہے وہی جنت کا حقدار ہو جاتا ہے، اور جو جنت کا حقدار ہو جاتا ہے وہی اللہ کے نور کے دیدار کا حقدار ہو جاتا ہے۔ دیدار نور آقی نور ایمان سلامتی شان حق ہے۔ علم تمہیں تمام عظمتیں، تمام فضیلتیں، تمام زندگیاں اور تمام نفسوں کی خبر دیتا ہے۔ علم غیب تعریف حق ہے اور علم ظاہر تعریف حق ہے۔ ظاہر باطن علم ہی تمہیں خبریں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ظاہر باطن کی خبروں کی دلیل ہی تو علم کو رکھا ہوا